زارا کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ننھی کلی معصوم کلی، اس کی باتیں اور یہ گھر اس دن سے جو ہے اس انسان پڑا ہوا ہے. میں نے کیا کہنا ہے، میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے، ہماری تو زندگی ختم ہو گئی. ہم بہت زیادہ اذیت میں ہیں. میری بیٹی کو جس طرح اذیت میں مارا گیا ہے، اس درندے کو بھی اسی طرح اذیت میں مارے. درندگی کا نشانہ بنانے والے مجرم جو ہیں ان کو اگر سزا چراہے میں دی جائے کہ میری بیٹی کو انصاف دلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. وہ بھی ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے. صبر کریں. اور یہ لفظ کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں. میری بیٹی نہیں ملی. اس نے میری بیٹی کو تو چھپ کے مارا نا، اسے سب کے سامنے مارا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. ایک ننھی معصوم کلی جس کا نام تھا زہرا، جس کے ہنسنے سے، جس کے کھیلنے سے پورا گھر مہکتا تھا، جو والد کو فون کر کے آؤٹ آف کنٹری سے ایمرجنسی میں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ پاپا جی جلدی آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں. پاپا جو ہیں انہوں نے آنا تو جنوری میں تھا، لیکن زہرا کی محبت ان کو کھینچ لائی اور وہ 1.5 ماہ پہلے ہی پاکستان آ گئے. کیا پتا تھا زہرا کو کہ 1.5 ماہ کے بعد میں ظالموں کے ہاتھوں جو ہے وہ مسل دی جاؤں گی. اور بے بس وہ باپ سرائے عالمگیر میں جو زہرا کا واقعہ ہوا، آج میں ان کے گھر میں موجود ہوں. ان کی والدہ میرے ساتھ ہے. آئیں والدہ سے پوچھتے ہیں زہرا کی وہ چھوٹی چھوٹی سی شرارتیں اور اس کی باتیں، اور جب وہ گئی تھی گھر سے تو کیا کہا اس نے. زہرا کو یہ ڈراتے بھی تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور وہی بات اس کے دل میں بیٹھی تھی جو اس نے بچوں کو بھی کہا تھا. آئیں زہرا کی والدہ سے بات کرتے ہیں. درندگی کا نشانہ بنانے والے مجرم جو ہیں ان کو اگر سزا چراہے میں دی جائے تو کئی زہرا جو ہے وہ سیف ہو جائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اور ایک ننھی کلی تھی معصوم کلی، بڑی خوبصورت. جب اس کی میں نے تصویریں دیکھی تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. آپ صبر کریں. اور یہ لفظ کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں. 3 سال اور 10 ماہ زہرا آپ کے ساتھ رہی، چلی گئی اللہ کے پاس. اور اس کے ساتھ جو درندگی ہوئی ہے، اس دن جب وہ گھر سے نکلی، کیسے نکلی، اور آپ کتنے دیر بعد اس کو جو ہے ڈھونڈنا شروع ہوئے؟ بھائی جس کا ٹیوشن گیا نانوں کے گھر، خالہ کے پاس پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے ماما میں نے بھی جانا ہے. بس وہی منو اس وقت تھا، وہی لمحہ تھا جب میں نے اسے بول دیا کہ جاؤ، چلی جاؤ. اچھا، یہ اس کے آخری الفاظ آپ کے ساتھ تھے کہ میں نے بھی جانا ہے؟ بھائی بیگ اٹھا کے پہلے چلا گیا اس کا 2 منٹ. ٹھیک ہے. تو وہ 2 منٹ کے بعد گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس نے مالا ماما مجھے چیز دیں، مجھے چاکلیٹ دیں، میں نے جانا ہے. پھر اچھا. میں نے اسے بیگ پہنایا ہے، اس بیگ کی زپ ٹوٹی ہوئی تھی. میں کہہ رہی زارا نہ لے کے جاؤ. وہ کہہ رہی میں نے اسے بیگ پہنایا، چاکلیٹ دی ہے. وہ نکل گئی. اس کے 15 منٹ کے بعد میں نے پھر اس کو، جب میں گئی ہوں پانی بھرنے، تو آگے سے میں امی لوگوں کے گھر گئی ہوں. وہاں سے پتہ چلا کہ صرف احمد آیا، زارا تو آئی نہیں. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو آ کے دوبارہ جہاں وہ ٹیوشن جاتی تھی وہاں پہ پتہ کہ شاید وہ دے چلی گئی ہو. وہاں بھی نہیں تھی. پھر ہمسایوں کے گھر پتہ کیا، وہاں بھی نہیں تھی. پھر مجھے زیادہ فکر ہوئی ہے تو میں نے بس اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. پھر ہم کافی لوگ جمگٹا بن کے ہم الگ الگ گلیوں میں چلے گئے ہیں، ڈھونڈنا شروع کر دیا. اچھا، سارے جو رشتہ جی دار، آپ کی امی کا گھر بھی ادھر ہی ہے؟ جی میری امی کا گھر ٹھیک ہے. بالکل یہ نزدیک ہے. ہم نے ساری جگہ پہ ڈھونڈ لیا لیکن زارا نہیں ملی. ٹھیک ہے. میری بیٹی نہیں ملی. پاپا اس کے کسی نکاح پہ گئے ہوئے تھے؟ جی جی شادی پہ گئے ہوئے تھے. اچھا. گھر میں صرف میں ہی تھی اور میرا بیٹا اور بیٹی تھے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں تھا. بس سامنے بس ساری جگہوں پہ دیکھ لیا. پھر اس کے پاپا کو میں نے کال کی کہ زارا نہیں مل رہی، یہ بھی آگے. بس پوری رات ہی ہم تلاش کرتے رہے کہ زارا کا پتہ نہیں چلا.
صبح وہ تھی ڈیڈ باڈی گرا کے تو چلا گیا. اچھا. صبح جب ہمیں 11 ساڑھے 11 کے ساتھ ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کی جہاں سے. وہ حویلی کے اندر سے؟ جی حویلی کے اندر سے. اور پھر پوسٹ مارٹم ہو گیا آپ کو واپس ملی زہرا؟ جی پوسٹ مارٹم کے بعد ہمیں واپس ملی. ٹھیک ہے. آپ یعنی کہ جب وہ گئی ہے تو صرف یہی کہا کہ میں نانوں کے گھر جا رہی ہوں؟ جی جو بچے اس کو رستے میں ملے ہیں ان کو اس نے بول رہی تھی کچھ جی وہ تو کہ ہم نے بھی آپ اس گلی میں کیوں آئے ہیں؟ ہاں جی وہ ان کو یہ بول رہی تھی کہ آپ کیوں آئے ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ، آپ کو تھیلے والا بابا پکڑ کے لے جائے گا. اچھا. اتنا نہیں پتا تھا کہ تھیلے کے اندر اس کو ہی ڈال دیا جائے گا، یہ الفاظ اس نے نکالے. اچھا اس نے اپنے پاپا کو آؤٹ آف کنٹری سے بلوایا تھا جی کہ پاپا آپ آ جائیں، آپ کو کچھ کہا اس سے پہلے کہ پاپا کو جلدی بلائیں؟ نہیں پاپا بس نے پاپا سے بات کرتی تھی، کہتی پاپا آ جائیں، آپ پاکستان آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں. یہ بولتی تھی کہ ہمارے گھر آ جائیں. اچھا. اچھا ان کو یہ تھا کہ پاپا کا ادھر بھی گھر ہے، جی ہمارے گھر آ جائیں. اس کی ایج 3 سال اور 10 ماہ تھی، جی ابھی 3 اس سال کی 10 ماہ 4 سال بھی نہیں پوری ہوئی تھی. نہیں. اچھا. زہرا کی ماما آپ اس کے ساتھ والد کی اٹیچمنٹ یہ 1.5 ماہ سے زیادہ تھی، تو ان باپ بیٹی کا پیار دیکھ کے آپ کو کبھی دل میں ہوا کہ اللہ نہ کرے کو کوئی نظر لگے یا کوئی ایسے حسد نہ کرے؟ اتنا پیار ہے دونوں بچوں کے ساتھ. بہت زیادہ اس کے بابا نے اس سے پیار کیا، بہت زیادہ. ہوں. وہ اس کمرے سے اس کمرے میں چلی جاتی تھی تبھی 10 آوازیں دیتے تھے، زارے زارے. میں کہتی کیا ہو گیا اس کمرے سے اس کمرے میں، تو وہ گئی ہے. ہر وقت بس رات دن اس کے ساتھ کھیلتے رہے، ایون کہ رات کو وہ سوئیوں کو بھی اٹھا لیتے تھے کہ اٹھو ہم کھیلیں. اچھا. اس دن بھی اچھا. سیٹرڈے والے دن بھی اس کو اٹھا لیا نہیں 11 بجے. صبح 4 بجے تک وہ اپنے پاپا کے ساتھ کھیلتی رہی ہے، جاگتی رہی. پھر میں نے 4 بجے اٹھ کے اس کو ڈانٹا کہ سو جاؤ، تمہاری اتنی نیند نہیں آ رہی ہے. پھر بھی وہ اپنے بابا کے پاس بازو پہ سوئی ہے. اس دن؟ ہاں جی میں نے اپنے بابا کے پاس سونا. ٹھیک ہے. صبح یہ شادی پہ چلے گئے اور اس کے بعد 3 بجے کا ٹائم تھا؟ جی 3 بجے کا ٹائم تھا جب وہ گھر سے نکلی ہے. 3:05 پہ وہ گھر سے نکلی. جی. کیا کہیں گی آپ؟ میں نے کیا کہنا ہے، میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے، ہماری تو زندگی ختم ہو گئی ہے. بس اب یہ ہے کہ میری بیٹی کو جلد از جلد انصاف ملے اور اس درندے کو چوک میں لٹکایا جائے، چوک میں سب کے سامنے اسے سزا دی جائے. اس نے میری بیٹی کو تو چھپ کے مارا نا، اسے سب کے سامنے مارا جائے. جی. میں مریم نواز سے اپیل کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو انصاف دلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. وہ بھی ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے. وہ ایک ماں کے درد کو سمجھے. ہم بہت زیادہ اذیت میں ہیں. میری بیٹی کو جس طرح اذیت میں مارا گیا ہے، اس درندے کو بھی اسی طرح اذیت میں مارے. زہرا کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ننھی کلی، معصوم کلی، اس کی باتیں اور یہ گھر اس دن سے جو ہے اس انسان پڑا ہوا ہے. دنیا اجڑ گئی ہے اور لٹ گیا ہے وہ آشیانہ جس میں زہرا کھیلا کرتی تھی.